بروز اتوار مورخہ 29 جون 1975 حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ سر میں درد ہے۔ اس کے بعد حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جو کل تم نے بات پوچھی تھی، کیونکہ یہ ایک مفید بات ہے اس لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل مفید ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نماز میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں، وہ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ اکیلے میں نماز پڑھنا زیادہ رجوع دیتا ہے، اس میں زیادہ انہماک ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہم اکیلے ہی نماز پڑھیں تو اچھا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے وہ خود ہے اور اللہ تعالی سامنے ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ ایک انفرادی تعلق ہے، اس کی شخصیت قائم رہتی ہے کہ میں ہوں اور اللہ تعالی ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جب انسان عبادت میں دلچسپی لینے لگتا ہے تو یہی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلے فطری رجحان اسی طرف ہوتا ہے کہ وہ اکیلے میں عبادت کرے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک اور کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم میں اور باقی بندوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ہماری کوئی انفرادیت نہیں ہے۔ اس موقع پر سمجھو کہ بادشاہ اور گدھا، امیر و غریب، متقی اور عام قسم کے مسلمان سب ایک ہیں، ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ وہ ایک کیفیت سمجھو کہ جیسے اپنے آپ کو جماعت میں مضغم کرنا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اس طرح حج میں ایک ہی لباس اوڑھنے کا حکم ہے تاکہ کوئی امتیاز نہ رہے۔ اس کی ایک حکمت ہے کہ کچھ بھی امتیاز نہ رہے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے، سب اکٹھے پورے ارکان ادا کرتے ہیں، کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ کون ہے اور کون نہیں ہے، نماز با جماعت میں بھی یہی بات ہے۔ انسان کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے، صرف اللہ ہے۔ جیسے کہ براہ راست ہمارا کوئی مخصوص تعلق اللہ کے ساتھ ہے، صرف کا سوال نہیں ہے، بلکہ سمجھو پوری، اب چاہے 50 آدمی ہوں، 100 آدمی ہوں، 1000 آدمی ہوں یا لاکھ آدمی ہوں، لیکن انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہے اور اپنی بندگی کا اظہار کر رہی ہے، اور ان بندوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ با جماعت فرض نماز کا ثواب اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ کچھ اور حکمتیں ہیں۔ نماز انسان کا سب سے بڑا اور اونچا عمل ہے۔ وہ ساری عمر جب نماز کا عمل سب اکٹھے ہو کر کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ باقی جتنے کار خیر ہیں انہی سب کو اکٹھے اور اتفاق کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اس لیے امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو۔ اتحاد و مساوات کی پوری تعلیم ساری زندگی کے لیے اس میں آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو جماعت کے اندر ڈبو دینا جیسے ہماری کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہے، یہ کیفیت اور ہے، اور وہ کیفیت اور ہے۔ لوگ اس جگہ سے محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اکیلی عبادت زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ غالباً وہ اس کیفیت کو جماعت میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو چیز اکیلے نماز میں حاصل ہوتی ہے وہ وہی چیز ہے وہ نماز با جماعت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اکیلے نماز میں تمہیں لطف آتا ہے، وہ ایک انفرادی لطف ہے، وہ چیز جماعت میں نہیں ملے گی۔ یہ دوسری کیفیت ہے، وہ جیسے ایک فنائیت جیسی کیفیت ہے کہ جس سے سارے بندے حقیقت میں ایک ہو گئے ہیں، حالانکہ نظر آتے ہیں کسف، گویا ایک بندہ سجدہ کر رہا ہے، یعنی بندے اور بندے میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ یہ خاص کیفیت ہے جو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ حکمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ فرض نماز سے پہلے کچھ زائد نماز پڑھو، جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں۔ سنتیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہمارے لیے یہ نمونہ پیش کیا کہ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ آپ فرض سے پہلے اور عام طور پر اپنے گھر میں اس قسم کی نمازیں پڑھتے تھے، جیسے فجر کی سنتیں آپ گھر میں پڑھتے تھے اور پھر مسجد میں جا کر فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ دونوں کیفیتیں حاصل ہوں۔ ایک تو وہ کیفیت کے جیسے ایک شخص اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی اپنی الگ نجی اور مخصوص بات ہے، اور جماعت کی بات اور ہے۔ وہ سمجھو کہ ہم سب مل کر بس صرف اپنی بندگی کا اظہار کریں، اس میں کوئی ہماری انفرادی حیثیت نہیں ہے۔ انفرادی جو لطف ہے
وہ دوسری چیز ہے، اور جماعت میں جو لطف حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ اور چیز ہے۔